اچھا ذرا سوچیں، آج کل ہر طرف شوگر، بلڈ پریشر اور تھائرائیڈ کی کتنی باتیں ہوتی ہیں نا، لیکن ایک بیماری ایسی ہے جو ان سب سے کہیں زیادہ خاموش ہے، اتنی خاموش کہ ہو سکتا ہے بالکل اسی وقت یہ ہمارے ارد گرد کسی کے اندر موجود ہو، اور کمال کی بات یہ ہے کہ اسے اس کا ذرا سا بھی اندازہ نہ ہو۔ یہی خاموشی دراصل اس کا سب سے بڑا اور خطرناک ہتھیار ہے۔ تو کیا واقعی ایسا ممکن ہے؟ کیا کوئی بھی بیماری اتنی مکمل خاموشی سے ہمارے بیچ پھیل سکتی ہے؟ اس کا سیدھا سا جواب ہے جی ہاں، بالکل، اور اس پوشیدہ دشمن کا نام ہے ہیپاٹائٹس۔ آج کے اس تجزیے میں ہم مل کر اس خطرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں گے اور اس کے ہر پہلو کو بآسانی سمجھنے کا سفر شروع کریں گے۔ دیکھیے، ہیپاٹائٹس کو سمجھنے سے پہلے ذرا جگر کے کام کو تو سمجھ لیں۔ ہمارا جگر ایک طرح سے ہمارے جسم کی وہ کیمیکل فیکٹری ہے جو 24 گھنٹے بغیر کسی چھٹی کے کام کرتی رہتی ہے۔ خون صاف کرنا ہو، خوراک ہضم کرنی ہو، جو دوائیاں ہم کھاتے ہیں انہیں جسم کا حصہ بنانا ہو، یا پھر زہریلے مواد کو باہر نکالنا ہو، یہ سب جگر کا کام ہے۔ اسے بالکل ایک بڑے فلٹریشن پلانٹ کی طرح سمجھیں۔ اب ظاہر ہے اگر یہ فیکٹری یا فلٹریشن پلانٹ کام کرنا چھوڑ دے تو پورا جسم ہی بند ہو جائے گا نا۔ اس لیے اس کی حفاظت تو زندگی کے لیے بالکل ناگزیر ہے۔ تو پھر آخر یہ ہیپاٹائٹس نامی بلا ہے کیا؟ سچی بات بتاؤں، اگر اس میڈیکل ٹرم کو ہم تھوڑا سا توڑ کر دیکھیں تو بات بہت ہی آسان ہو جاتی ہے۔ ہیپا کا سیدھا سا مطلب ہے جگر، اور آئٹس کا مطلب ہوتا ہے سوزش، بس۔ یعنی ہیپاٹائٹس کا مطلب محض کسی وائرس کی وجہ سے جگر میں ہونے والی سوزش ہے۔ اس میں کوئی لمبی چوڑی پیچیدگی نہیں ہے، یہ ایک بالکل سیدھی سی میڈیکل حقیقت ہے۔ اب ہیپاٹائٹس کی مختلف اقسام ہیں اور ان میں ایک بہت بڑا فرق ہے۔ ہیپاٹائٹس اے اور ای عام طور پر گندے پانی یا خراب خوراک سے پھیلتے ہیں، اور اچھی بات یہ ہے کہ یہ اکثر خود بخود مکمل طور پر ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہیپاٹائٹس بی اور سی انتہائی خطرناک ہیں کیونکہ یہ دائمی یعنی کرونک شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ کئی سالوں تک جسم کے اندر بالکل دبے پاؤں خاموشی سے چھپے رہتے ہیں اور اندر ہی اندر جگر کو کھوکھلا کرتے رہتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم اپنا سارا فوکس بی اور سی پر ہی رکھ رہے ہیں۔ اور یہاں آ کر صورتحال واقعی انتہائی سنگین ہو جاتی ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان پوری دنیا میں ہیپاٹائٹس سی کے کیسز میں دوسرے نمبر پر آ چکا ہے؟ جی ہاں، دوسرے نمبر پر۔ 1 کروڑ سے زیادہ لوگ اس کا شکار ہیں، اور سب سے بڑا المیہ یا یوں کہہ لیں سب سے ڈرانے والی بات یہ ہے کہ ان میں سے ایک بہت بڑی تعداد کو یہ خبر ہی نہیں ہے کہ وہ اس خطرناک وائرس کو اپنے جسم میں لے کر گھوم رہے ہیں۔ آخر یہ بیماری اتنی چھپی ہوئی کیوں ہے؟ دراصل اس کی سب سے خوفناک بات یہ ہے کہ پہلے مرحلے میں اس کی سرے سے کوئی علامت ہوتی ہی نہیں، بالکل زیرو۔ اور جب علامات ظاہر ہونا شروع ہوتی ہیں تو وہ کیسی ہوتی ہیں؟ شدید تھکاوٹ، بھوک کا مر جانا، یا دائیں جانب پسلیوں کے نیچے ہلکا ہلکا درد۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ہم اس تھکاوٹ کو روزمرہ کی عام تھکاوٹ سمجھ کر سالوں تک نظر انداز کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ نوبت یرکان تک پہنچ جاتی ہے، آنکھیں پیلی ہو جاتی ہیں اور پیشاب کا رنگ گہرا ہو جاتا ہے۔ اور جب تک یہ سب ہوتا ہے، اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ جگر کو پہلے ہی بہت بھاری نقصان پہنچ چکا ہے۔ اچھا، اس خاموش دشمن کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں کئی طرح کے ڈر اور غلط فہمیاں بھی بہت عام ہیں۔ تو کیا یہ وائرس روزمرہ کے عام کاموں سے، جیسے محض ہاتھ ملانے یا ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے سے، ایک انسان سے دوسرے انسان میں پھیل سکتا ہے؟ بالکل نہیں، قطعی نہیں۔ یہ انتہائی خطرناک غلط فہمیاں ہیں۔ یہ وائرس ہاتھ ملانے، گلے لگنے، ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے یا کسی کا جھوٹا پانی پینے سے ہرگز نہیں پھیلتا۔ ان بے بنیاد غلط فہمیوں کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ مریضوں کے ساتھ بلا وجہ کا سماجی بائیکاٹ کیا جاتا ہے، ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے۔ ہمیں سب سے پہلے اس بے بنیاد خوف کو اپنے ذہنوں سے نکالنا ہوگا۔ تو پھر اصل خطرہ کہاں ہے؟ اصل خطرہ روزمرہ کے ان کاموں میں چھپا ہے جن پر شاید ہمارا دھیان ہی نہیں جاتا۔ یاد رکھیے، ہیپاٹائٹس دراصل خون کے ذریعے پھیلتا ہے۔ ایک ہی استعمال شدہ سرنج کا بار بار استعمال، کلینک پر بغیر اسٹیرلائز کیے گئے سرجیکل آلات، حجام کی دکان پر ایک ہی بلیڈ کا کئی لوگوں پر استعمال، اور بغیر اسکریننگ کے خون لگوانا۔ اس کے علاوہ ہیپاٹائٹس بی غیر محفوظ جنسی تعلقات اور متاثرہ ماں سے نومولود بچے میں بھی منتقل ہو سکتا ہے۔ یہ ہیں وہ اصل راستے جن پر ہمیں کڑی نظر رکھنی ہے۔
اب ذرا ہیپیٹائٹس بی اور سی کے درمیان ایک بہت بڑا اور حیران کن فرق سمجھیے گا۔ ہیپیٹائٹس بی سے بچنے کے لیے ایک انتہائی مؤثر ویکسین موجود ہے جو اکثر بچپن میں EPI پروگرام کے تحت لگا دی جاتی ہے، لیکن اگر کوئی اس کا شکار ہو جائے تو اسے جسم سے مکمل طور پر ختم کرنے کا فی الحال کوئی 100% علاج نہیں۔ دوسری طرف کمال دیکھیے، ہیپیٹائٹس سی کی کوئی ویکسین موجود نہیں ہے، لیکن جدید میڈیکل سائنس کے ایک عظیم کرشمے کی بدولت اب اس کا مکمل 100% علاج ممکن ہو چکا ہے نا حیرت کی بات؟ ان میڈیکل الجھنوں سے گھبرانے کی قطعی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ پتہ لگانا کہ آیا یہ وائرس موجود ہے یا نہیں حیرت انگیز حد تک آسان ہے۔ پہلے قدم میں محض خون کا ایک سادہ سا ٹیسٹ ہوتا ہے، ہیپیٹائٹس بی کے لیے HBsAg اور سی کے لیے anti-HCV، بس۔ اور اگر خدا نخواستہ ان میں سے کوئی پازیٹیو آ بھی جائے تو دوسرے قدم پر ایک PCR ٹیسٹ کیا جاتا ہے، صرف یہ کنفرم کرنے کے لیے کہ وائرس واقعی اس وقت جسم میں ایکٹیو ہے یا یہ بس پرانی انفیکشن کا کوئی نشان ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ بہت سے لوگ صرف پیسوں کے ڈر سے ٹیسٹ کروانے سے کتراتے ہیں، لیکن یہ جان کر واقعی حیرانی ہوگی کہ ابتدائی اسکریننگ کے یہ ٹیسٹ عام طور پر صرف 500 سے 1000 روپے کے درمیان بآسانی ہو جاتے ہیں، اور اگر سرکاری اسپتالوں کی بات کریں تو وہاں تو اکثر یہ بالکل مفت کیے جاتے ہیں، تو خرچے والا بہانہ تو اب چلنے والا نہیں۔ سچ کہوں تو لوگوں کو جس چیز سے سب سے زیادہ ڈر لگتا ہے وہ پیسے نہیں بلکہ ٹیسٹ کا نتیجہ ہے۔ لیکن یہ بات ذہن نشین کر لینا بہت ضروری ہے کہ ڈرنے سے بیماری کا علاج نہیں ہوتا، ٹیسٹ کروانے سے کوئی نئی بیماری شروع نہیں ہوتی، اور ٹیسٹ سے بھاگنے سے بیماری ختم نہیں ہو جاتی۔ اپنا سٹیٹس جان لینا، حقیقت کا سامنا کرنا ہی دراصل اس بیماری سے نجات کی طرف پہلا اور سب سے اہم قدم ہے۔ اور فرض کریں اگر ٹیسٹ پازیٹیو آ بھی جائے تو اب پریشان ہونے یا مایوس ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جدید ادویات کی بدولت اب ہیپیٹائٹس سی کا علاج 95% سے بھی زیادہ کامیاب ہے۔ جی ہاں، ڈائریکٹ ایکٹنگ اینٹی وائرلز یا DAA نامی ان دوائیوں نے میڈیکل سائنس کی دنیا میں واقعی ایک انقلاب برپا کر دیا ہے۔ یہ ایک معجزے سے کم نہیں۔ اب یہ کرشماتی علاج کام کیسے کرتا ہے؟ دراصل یہ عمل بہت ہی تیز اور حیرت انگیز حد تک آسان ہے۔ پہلے دن سے روزانہ صرف منہ کے ذریعے ادویات کھانی ہوتی ہیں، کوئی ٹیکے نہیں۔ 8ویں ہفتے تک تو علاج کا کم از کم دورانیہ مکمل ہو جاتا ہے، اور 12ویں ہفتے تک یعنی صرف 3 مہینے میں علاج مکمل ہو کر یہ خطرناک وائرس جسم سے ہمیشہ کے لیے غائب ہو جاتا ہے۔ اور سب سے کمال کی بات یہ ہے کہ حکومتی پروگراموں کے ذریعے یہ مہنگی ادویات انتہائی کم قیمت پر اور کئی جگہوں پر مفت دستیاب ہیں۔ ایک جان لیوا بیماری اب صرف چند ہفتوں کی روٹین بن گئی ہے۔ اور جہاں تک ہیپیٹائٹس بی کا تعلق ہے تو گھبرائیے مت، اسے بھی پوری طرح سے محفوظ، منظم اور کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ بچپن میں لگنے والی ویکسین اس سے مکمل تحفظ فراہم کرتی ہے، اور اگر کسی کو یہ ہو بھی جائے تو اینٹی وائرل ادویات اس وائرس کو ایسے دبا کر رکھتی ہیں کہ جگر اپنا کام بغیر کسی نقصان کے بالکل نارمل طریقے سے کرتا رہتا ہے۔ تو پھر ہم اپنے پیاروں کو، اپنے خاندانوں کو اس سے کیسے بچا سکتے ہیں؟ اس کے لیے کچھ انتہائی آسان اور عملی قدم اٹھانے ہوں گے۔ ہمیں یہ یقینی بنانا ہے کہ نومولود بچوں اور بڑوں کو ہیپیٹائٹس بی کے ویکسین ضرور لگے۔ کسی بھی کلینک پر جائیں تو ہمیشہ نئی اور ڈسپوزیبل سرنج کا مطالبہ کریں۔ حجام کی دکان پر نیا بلیڈ سامنے کھلوائیں۔ خون لگوانے سے پہلے اسکریننگ کی پکی تسلی کر لیں، اور اگر خدا نخواستہ خاندان کے کسی ایک فرد کو بھی یہ بیماری ہو تو پورے خاندان کا ٹیسٹ لازمی کروائیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے بظاہر معمولی نظر آنے والے قدم دراصل بہت سی جانیں بچا سکتے ہیں۔ آئیے اس تجزیے کو ایک بہت ہی طاقتور اور فکر انگیز بات کے ساتھ ختم کرتے ہیں۔ خاموشی موت کا راستہ ہے، جبکہ علم زندگی کا راستہ ہے۔ اس خطرناک اور چھپے ہوئے دشمن کے خلاف ہماری سب سے بڑی ڈھال ہماری معلومات اور ہماری آگاہی ہے۔ اس لیے خدا را اس پر بات کریں، اپنا ٹیسٹ کروائیں اور اس معلومات کو آگے بڑھا کر اس بیماری کی خاموشی کو ہمیشہ کے لیے توڑ دیں۔ بیماری سے ڈرنے کے بجائے اس کا مقابلہ کرنا ہی ہماری اصل کامیابی ہے۔